پاکستان میں جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کے باوجود 1979 میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو سوائے ایک مخصوص گروپ کے عام آدمی سے لے کر حکومتی سطح پر بھی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر حکمرانوں نے اسے ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ پاکستان کے ممتاز اور واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام آج لندن میں انتقال کر گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ 1980 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام ملنے کے بعد اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک تقریب کے لیے مدعو کیا گیا، لیکن جماعت اسلامی کے طلباء کے سیاسی اور مذہبی دھڑے کے طالب علموں کے احتجاج کے باعث اس پروگرام کو منسوخ کرنا پڑا۔ سن 2014 میں ڈاکٹر عبدالسلام کی قبر کے خطبے پر لکھی عبارت میں سے لفظ مسلمان کو کاٹ دیا گیا۔ تقریباً 37 سال بعد 2017 کو اس وقت کے وزیر اعظم نے یونیورسٹی کے اس شعبہ طبیات کو ڈاکٹر عبدالسلام سے منسوب کرنے کے منصوبے کی منظوری دے کر بہتوں کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے معروف انگریزی اخبار ڈان نے اس بارے میں لکھا اور امید ظاہر کی کہ ایک تاریخی غلطی بالآخر ٹھیک ہونے جا رہی ہے، مگر ملک کے غدار کہاں ملک میں کچھ ٹھیک ہونے دیتے ہیں۔ 2018 میں تبدیلی کے نام پر ایک نام ابھرا، خاص طور پر نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اس لیڈر سے کیسے کسی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ البتہ اپنے وعدے کے مطابق تبدیلی ضرور آئی۔ تحریک لبیک کی موجیں ہو گئیں اور یوتھ پارلیمنٹ کے صدر شہیر سیالوی، جسے نوجوانوں کا خادم حسین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، نوجوان طبقے کو ساتھ ملا کر آج کے رسول بن کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک روز سٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی تصویر پر سیاہ سپرے پینٹ کر کے اسلام کو بچا لیا، جس سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی عزت پر تو کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ سیاہ پینٹ دراصل ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی تصویر پر نہیں بلکہ اس ملک کے چہرے پر کیا گیا تھا۔ شاید تبدیلی اسی کا نام تھا۔